لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnah.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ وروى الإمام المسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم علماء کرام، بزرگان دین، میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ کتنی مبارک گھڑی ہے کہ آج جو زمانہ ہے وہ رمضان کا زمانہ ہے اور آخری عشرہ ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے اور ماشاءاللہ سب روزے سے ہے اور مبارک گھڑی ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ آج کا جمعہ الوداعی جمعہ ہو، آئندہ کس کو رمضان ملے اور کس کو یہ جمعہ ملے اللہ ہی بہتر جانے۔ اس لیے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آج ہم سب مل کر اللہ کے سامنے سچی پکی توبہ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان، بڑا بد نصیب ہے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ اس لیے میرے پیارے دوستوں، بالکل اپنے دل کو نرم کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مانگے اور جو باتیں میری زبان سے نکلے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کا ذکر کریں، اس لیے کہ تقریباً 1:35-40 پر ہمیں بات کو ختم کرنا، 5 منٹ سنت کا موقع دیا جائے گا، اس کے بعد انشاءاللہ خطبہ اور نماز۔ اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ تو میرے پیارے دوستوں، پہلے میں اور آپ اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر کرنا اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذکر کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی یذکر اللہ، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے اور جنتی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کا دل مردہ ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو خیر میرے پیارے دوستوں، گردن جھکا دو، پیار محبت کے ساتھ گردن جھکا دو، اس لیے اللہ کا ذکر کرنے میں جتنی ہماری توجہ رہے گی، بس یہ سوچو اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ ہماری ہر باتوں سے واقف ہے، اور ذکر کی ایسی عادت ڈالو کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب میں اللہ کا ذکر کرتا مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ میرے بدن کے ہر ٹکڑے سے اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ اللہ نے یہ دولت کا ایک حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔ تو چلو پیار اور محبت کے ساتھ شروع کریں۔ اللہ 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 اللہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله لا معبود إلا الله لا مطلوب إلا الله لا مرجو إلا الله لا مشهود إلا الله لا موجود إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا وهاب إلا الله لا دوام إلا الله لا باقي إلا الله لا حافظ إلا الله لا رافع إلا الله لا قابض إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله لا خالق إلا الله لا بارئ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ ہم سب کے ذکر کو قبول فرمائے. ایک اللہ کا ذکر کرنے کے بعد جمعہ کی اس مبارک گھڑی میں ہم سب مل کر آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں. اللہ ہمارے درود پاک کے پڑھنے کو قبول فرمائے. یہ جمعہ کا دن ہے. باقی دنوں میں درود پاک پڑھتے ہیں نا, باقی دنوں میں درود پاک پڑھتے ہیں نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو طے کرتے ہیں, وہ ہمارا درود پاک لیتے ہیں اور مدینہ منورہ پہنچاتے ہیں. الحمدللہ. لیکن جب جمعہ کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں کوئی درمیان میں نہیں رہے گا, میرا بندہ پڑھتا جائے گا اور ڈائریکٹ نبی کو ملتا جائے گا. تو میرے دوستو, آج ہم درود پاک پڑھ رہے ہیں یہ اقصی مسجد میں, لیکن نیت کریں کہ پہنچاتے ہیں مدینے پاک میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے درود پاک کو قبول فرمائے, اللہ محبت عطا فرمائے. تو میری زبان پر محمد, آپ جتنے بیٹھے ہیں نا سب کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم. والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا محمد بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم. آمین محمد محمد
محمد المذكر محمد الولي محمد الأولى محمد محمد يا محمد. اللہ درود پاک سے ہم کو محبت عطا فرمائے. زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. جمعہ کا دن ہے, عصر کی نماز کے بعد سب درود پڑھیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع ساتھ میں گئے پڑھیں گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ پڑھیں گے؟ کون سا درود پاک آپ سب کو یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ اس کی فضیلت بتا دوں. اللہ تعالیٰ اب اس فضیلت کو اپنے سینے میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت پیاری فضیلت ہے. ہم سننا حضرت ابو ہریرہ. کون حضرت؟ ابو ہریرہ. اور ایک دوسرے صحابی جن کا نام ہے حضرت انس. یعنی کوئی حدیث کو بیان کرنے والے دو بڑے بڑے راوی ہو تو وہ حدیث بہت پکی ہو جاتی ہے. تو کیا فرمایا؟ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہم نے ہمارے آقا محمد رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہم نے ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر عصر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 80 مرتبہ درود پڑھے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا. 80 سال کی عبادت اللہ نامہ اعمال میں لکھے گا. تو پیارے پڑھو گے انشاءاللہ. کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ. عصر کی نماز کے بعد جہاں کہیں بھی پڑھو اسی جگہ بیٹھ کر کتنی مرتبہ پڑھو گے؟ 80 مرتبہ. کون سا درود پاک؟ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جن کو یاد ہے الحمدللہ, جن کو یاد نہیں تو وقت کافی ہے. جمعہ کے بعد چلے گئے عصر کا وقت آنے میں کئی گھنٹے ہم کو ملیں گے. لکھ لیں, کاغذ پہ لکھ لیں, جیب میں رکھ لیں. عصر کی نماز کے بعد اسی کاغذ کو اپنے سامنے رکھیں. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ارے دیکھ کر پڑھے گا کہ بغیر دیکھ کر پڑھے گا, ثواب تو وہی ملنے والا ہے. لیکن آج یہ موقع کو غنیمت جانے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے اور 80 سال کی عبادت نامہ اعمال میں لکھی جائے گی. میں تو کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. مجھے اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے دو باتیں کر رہا ہوں. یہ دونوں باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آج نیت کرو کہ دونوں باتوں پر ہم عمل کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات دیکھو ایک حدیث سے بات سنو. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اعلان فرمایا اور میرے صحابہ یہ بتاؤ غریب کون ہے؟ اے میرے صحابہ بتاؤ غریب کون ہے؟ غریب مسکین کون ہے؟ فقیر کون ہے؟ سارے صحابہ خاموش. اس لیے صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب ہمارے نبی سوال پوچھتے تھے تو جواب نہیں دیتے تھے. ہاں اتنا ضرور کہتے تھے کہ ہم کو نہیں معلوم, اللہ رسول کو معلوم. کیا کہتے تھے؟ اللہ رسول کو معلوم. تو ہمارے آقا نے ایک مرتبہ مدینے پاک میں سارے صحابہ کا جمع اللہ کے رسول پاک نے اعلان فرمایا ارے بتاؤ نا غریب کون ہے؟ سارے صحابہ کا یہی جواب کیا اللہ رسول کو معلوم, ہم کو نہیں معلوم. اللہ کے رسول پاک بار بار پوچھتے رہے ارے اتنا تو بتاؤ, اتنا نہیں معلوم کہ غریب کون ہے, فقیر کون ہے, مسکین کون ہے, اتنا تو بتاؤ. ایک صحابی کھڑے ہو گئے. جب انہوں نے دیکھا کہ بار بار اللہ کے رسول پاک پوچھتے تو کہا اللہ کے رسول مجھے معلوم ہے غریب وہ ہے نہیں سائن دبو درہم ولا دینار, اس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو غریب نہیں ہے. جس کے پاس دینار, اس زمانے میں دینار اور درہم چلتے تھے. آج کے زمانے میں ہم کہیں گے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو تو وہ غریب ہے. اور یہ عقل میں آنے والی بات ہے. ارے میرے کو کوئی پوچھے گا غریب کون ہے, آپ کو کوئی پوچھے گا غریب کون ہے, تو ہم یہی کہیں گے کہ جس کے پاس روپیہ نہیں ہوگا, پیسہ نہیں ہوگا وہ غریب ہے. تو وہ صحابی نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے. اللہ کے رسول پاک نے فرمایا نہیں, اللہ کے رسول پاک نے فرمایا نہیں, غریب وہ ہے. سننا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بیچ میں آ جائے. اللہ کی حفاظت فرمائے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ وہ غریب نہیں. غریب کون ہے؟ غریب وہ ہے جو قیامت کے میدان میں خدا کے سامنے حاضر ہوگا. غریب وہ ہے جو قیامت میں خدا کے سامنے حاضر ہوگا. اس کا جب نامہ اعمال کھلے گا تو اللہ اکبر اس کے نامہ اعمال میں نمازوں پر نمازیں ہوگی, روزے پر روزے ہوں گے, زکات پر زکات ہوگی, صدقہ پر صدقہ ہوگا, خیرات پر خیرات ہوگا, تراویح پہ تراویح ہوگی, حج پہ حج ہوگا, عمرہ پہ عمرہ ہوگا. کیا اس کا نامہ اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی. نمازوں کا رجسٹر بھرا ہوا, روزے کا رجسٹر بھرا ہوا, صدقہ خیرات کا رجسٹر بھرا ہوا, عمرے پہ عمرے کا رجسٹر بھرا ہوا, حج پہ حج کا رجسٹر بھرا ہوا, اللہ کا حق ادا کرتا ہوا اور لمبا چوڑا رجسٹر ہوگا. اتنا عبادت اور اتنے اعمال
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تیرے اعمال تو بہت ہے، لیکن پھر اللہ فرمائیں گے اب آ جاؤ حساب کے میدان میں، اب آ جاؤ حساب کے میدان میں۔ جب حساب کا میدان شروع ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے یاد کر تو نے دنیا میں فلاں کو گالی دیا تھا، یاد کر شتما تو نے فلاں کو گالی دیا تھا، کہاں اللہ دیا تھا، کہا تیری ساری نمازیں میں اس کو دے دیتا ہوں، تیری ساری نماز میں اس کو دے دیتا۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کروائیں گے، یاد کرتا جا فلاں کو تو نے گالی دیا تھا، ہاں فلاں کو تو نے مارا تھا، بغیر وجہ سے مارا تھا، فلاں کے اوپر غصہ ہوا تھا، حالانکہ غصہ کرنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن تو نے میرے بندے کے اوپر ذرا بھی رحم نہیں کیا، تو میرے بندے کو گالی دیتا گیا، اللہ نے تجھے تھوڑے پیسے دے دیے، تھوڑے روپے دے دیے، تیرا دماغ اتنا اونچا ہو گیا، تیرا دماغ اتنا چڑھ گیا کہ تو کسی کو گالی دے دے، تو کسی کو غصہ ہو جائے، تو کسی کو مارے، تو کسی کو ستاوے، کسی کا مال ہڑپ کرے، کسی کو جو من میں آئے تو بولتا جائے، اور کسی کے لیے دل میں تو جلن رکھے۔ اللہ کہتے جائیں گے ایک ایک کو میں بلاتا جاؤں گا، جس کو گالی دی ہے، جس کو تو نے مارا ہے، جس کو تو نے بغیر وجہ کے جو کچھ بولا ہے، جس پر تو بغیر وجہ کے غصے ہوا، جس کے مال کو تو نے ہڑپ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو بلائیں گے، اس کی نماز لے جا، اس کا روزہ لے جا، اس کا زکات لے جا، اس کا عمرہ لے جا، اس کا حج لے جا، اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹتے جائیں گے، بانٹتے جائیں گے، بانٹتے جائیں گے، جہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائے گی، نیکیاں ختم ہو جائے گی، لیکن مانگنے والے ابھی بھی ہوں گے۔ کوئی کہے گا ابھی تو ایک گالی دی تھی، وہ دوسرے کو گالی دی وہ باقی ہے، وہ تیسرا کہے گا میرے کو بھی گالی دی تھی میں بھی باقی ہوں، چوتھا کہے گا میں اس کی دکان پہ کام کرتا تھا بغیر وجہ سے مجھ کو ماں بہن کی گالی دیتا تھا، اس کا غصہ ہوتا تھا تو کسی اور پہ اتارتا تھا، یہ علماء کو گالی دیتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، یہ چغلی کرتا تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، یہ دھوکہ دیتا تھا، یہ خیانت کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سب کو جمع کریں گے، کہیں گے تیری نیکیاں تو ختم ہو گئی، تیرے پاس نیکی تو ہے نہیں کہ میں کسی کو دوں، لیکن چل ان سب کے گناہ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ تو وہی نام اعمال جو تھوڑی دیر پہلے نیکیوں کا بھرا ہوا تھا، وہی نام اعمال گناہوں کا بھرا ہوگا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہوگا، اللہ کی قسم اس سے بڑھ کر کوئی غریب نہیں ہوگا۔ پھر اللہ کیا فرمائیں گے، اللہ کیا فرمائیں گے، اب رونا نہیں، اس سے وہ روئے گا، ارے کوئی بھی آدمی روئے جب سارا نام اعمال جو ہے وہ نیکیوں کا ختم ہو گیا اور سارا گناہ ہی گناہ ہو گیا، وہ روئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے رو مت، اگر آج خون کے آنسو روئے گا پھر بھی مجھے تجھ پر رحم نہیں آئے گا۔ ہاں دنیا میں رو لیا ہوتا، ان سے معافی مانگ لیا ہوتا، آج میں تجھ سے راضی ہو جاتا۔ اللہ فرشتوں کو کہیں گے جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرے دوستوں یہ حدیث بات میں نے آپ کو سنائی، اب آپ بتاؤ یہ سب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہم گالی دیتے ہیں نا، کوئی خیال ہی نہیں آتا۔ آپ اتنا سوچے نا، آپ یہ راستے میں چلتے ہو، چلو ٹریفک ہے، سورت میں ٹریفک ہے، کون نہیں مانتا کہ سورت میں ٹریفک نہیں ہے؟ سورت میں ٹریفک ہے، آپ کی موٹر سائیکل ہوگی، آپ کی 4 وہیل گاڑی ہوگی، جو بھی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، ذرا ادھر ادھر ہوا سیدھے ماں کی گالی شروع، بہن کی گالی دینا شروع۔ ارے یہ تو سوچ تیرے دل میں کلمہ ہے۔ آج کوئی خیر بات سے گزرتا ہوگا، کوئی ہندو گزرتا ہوگا، وہ سوچتا ہوگا ان کے دھرم میں ان کو یہی سکھایا گیا، یعنی آج ہماری وجہ سے ہمارے نبی بدنام، ہماری وجہ سے اسلام بدنام۔ سوچو اگر روزہ رکھا کوئی بہت بڑا احسان تو نہ کیا نا، اللہ نے 11 مہینے کھلایا، ایک مہینہ اگر اللہ نے تجھے بھوکا رکھا تو اس کا مطلب ہے کہ اپنا غصہ دوسرے پر اتارنا، اپنی گرمی دوسرے پر اتارنا، باہر چلتا میرے دوستوں ذرا بھی پرواہ نہیں کرتا، اس کو گالی دیا، ہمارے دکان میں کوئی کام کرتا، ذرا اپنی طبیعت کے خلاف کام ہو گیا، غصے کا بہار اس کے اوپر توڑ دیا۔ یہ تو سوچ کی قیامت میں اس کا جواب تو دینا پڑے گا نا۔ تو نے کسی کو گالی دیا، تو نے کسی کو مارا، تجھے نہیں معلوم وہ غریب کے دل پر کیا گزری ہوگی، وہ غریب کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اللہ نہ کرے اگر اس کی ہائی نکل آئے، اس کی بددعا نکل آئے، اللہ ساری یہ جمعہ کی نمازوں کو بھی برباد کر دے گا۔ میرے دوستوں ذرا سوچو غریبوں کے ساتھ۔ ہاں میں ایک عجیب چیز دیکھتا ہوں، چندے والے بھی آتے ہیں ماشاءاللہ، رمضان کا مہینہ علماء کرام آتے ہیں، چندہ لینے کے لیے آتے ہیں۔ ارے چندہ لینے کے لیے جو آتے ہیں، کوئی حافظ ہوگا نا، کوئی قاری ہوگا نا، کوئی عالم ہوگا نا، کوئی مفتی ہوگا نا، جہاں ان کے مدرسے میں جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا وہ کتنا بڑا عالم ہے، وہ کتنا بڑا مفتی ہے۔ لیکن آج آپ کی آفس پر آیا، کبھی بزی نہیں ہوتا ہوگا، چندے والے کو دیکھ کے بزی ہو گیا۔ سمجھ میری بات سمجھ رہے ہو؟ باہر بیٹھ جاؤ، لائن لگاؤ، کھڑے رہو، اسٹیج کا بندہ آفس میں بزی ہے۔ ارے اللہ کا بندہ تھوڑی دیر کے لیے خدا کے سامنے توجہ کر کے کہتا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھے دینے والا ہاتھ بنایا، چاہتا تو مجھے لینے والا ہاتھ بھی بنا سکتا تھا۔ ارے تھوڑی دیر کے لیے سوچتا کہ جس کو تو باہر انتظار کرواتا ہے، جس کو تو باہر انتظار کرواتا ہے، اس کے سینے میں قرآن ہے اور تیرے سینے میں مال اور دولت ہے۔
سوچ میں قیامت میں کون باہر ہوگا کون اندر ہوگا. بھائی میری باتیں سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ یعنی یہ میں ایک عام بات کہہ رہا ہوں جو آج ہو رہا ہے. ہم مسلمان سڑکوں پر کر رہے ہیں اور کوئی جوان اسکوٹر چلاتا ہے, موٹر سائیکل چلاتا ہے اور اس کے بعد کسی کو گالی دیتا, کسی کو کچھ کہتا, وہ معلوم نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا, وہ کیا سمجھتا میں نے اس کو گالی دیا اور بڑے ہو گئے رہے بولنا نہیں ہے میں تو اسے پہ ماروں گا. یہ کیا ہے میرے دوستوں, یہ کیا چیز ہے, یہ کون سا مذہب ہے؟ ارے میرے پیارو, اگر کسی نے تمہیں دھکا مارا ہو, ارے چلو ہم نے مانا کسی نے تمہیں دھکا مارا, کسی نے تمہیں گالی دی, کوئی تمہارے اوپر ناراض ہوا, صرف دل میں اتنا کہہ دیتا میں روزے والا ہوں, میں تجھے جواب نہیں دوں گا, یہ کہہ کر اپنی موٹر سائیکل آگے بڑھا دے, تیرا پہیا گھومتا جائے گا, خدا تیرے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. بھائی اسلام جو اخلاق سکھاتا ہے نا وہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. ہمارے آقا صاحب نے غریبوں سے محبت کی کہ نہیں کی؟ ارے وہ لوگ کی کہ نہیں کی؟ اور کس کی محبت کی؟ اللہ اکبر کبیرہ. اگر سنو تو بدن کا بال کھڑا ہو جائے. ایک صحابی ہے, کالے کلوں کے صحابی ہے, سننا ایک صحابی ہے اور بالکل کالے کلوں کے صحابی, حبشی صحابی ہے, اور جو کپڑا پہنا ہے نا میرا مجھے کپڑا پہنا, پورے بدن پر پسینہ ہے اور کباڑیے کا کام کرتے. کباڑیے کا مطلب یہ ہوتا جیسے ہمارے یہاں داڑھی رکھتی ہے نا, تو اس زمانے میں وہ بھی مدینے پاک میں چادر ڈال دیتے تھے اور کچھ سامان رکھ دیتے تھے اور چلچلا کی گرمی ہے اور اس کے اندر وہ صحابی کھڑے, ان کا نام ہے حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نام یاد رکھنا, کیا نام ہے؟ حضرت زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کالے کلوٹے ہیں, حبشی ہے, پورا بدن پر پسینہ پسینہ بدبو ہے اور کپڑے میلے کچلے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. جیسے کباڑی ہوتے اعلان کرتے بھائی لیتے جاؤ میں سامان لیتے جاؤ. اللہ کے رسول پاک کا طرف پیچھے جائے, انداز تو دیکھو ہمارے نبی کا آئے اور اس کے دونوں ہاتھوں سے ان کی آنکھوں کو بند کر دیا. میرے دوستوں, اللہ کے رسول جب اس طریقے کا معاملہ کرے, بتاؤ غریب سے کتنا کچھ ہو جائے گا. اللہ کے رسول پیچھے سے آئے اور آئے اور آہستہ سے اپنا ہاتھ ان کی آنکھوں پہ رکھ دیا, آنکھیں بند ہو گئی اور اللہ کے رسول پیچھے سے پوچھ رہے بتا کون. ہم لوگ بھی کبھی کبھی اس طرح مزاق کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا بچوں کو. اللہ کے رسول پاک نے پوچھا بتا کون. وہ حضرت صحیح کوئی جواب ہی نہ دے گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کوئی کسی کی آنکھ بند کر کے ادھر ادھر ہلتا ہے, ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتا. حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ ہل بھی نہیں رہے, وہ ایسے کے ویسے کھڑے ہیں اور اللہ کے رسول پاک صاحب نے ہاتھوں سے آنکھوں کو بند کیا اور اللہ کے رسول پوچھ رہے بتا کون, کس نے تیری آنکھ بند کیا, بتا کون. حضرت صحیح کوئی جواب نہ دے, لیکن ہوا کیا معاملہ, اللہ کے رسول پیچھے سے پوچھ رہے اتنا نہیں پتا چلا کہ تیری آنکھوں کو کس نے بند کیا, ارے اتنا نہیں پتا چلا کہ کس کے ہاتھ تیری آنکھ پر آئے. اللہ کے رسول یہ پوچھتے جا رہے, لیکن اللہ کے رسول کو خود کو احساس ہو گیا کہ حضرت صحیح کو پتا چل گیا اور ان کے آنکھ سے نکلنے والے آنسو نبی کی انگلی پر پہنچ چکے تھے. ان کے آنکھ سے جو آنسو نکل رہے تھے وہ نبی کی انگلیوں پر آ گئی جب ہاتھ رکھا تھا. اللہ کے رسول پاک نے جلدی سے ہاتھ رکھایا, آگے آئے اور کہا صحیح میں تو صرف تیرے ساتھ اچھا معاملہ کرتا تھا, تو رو پڑا. حضرت صحیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول رو کر تو کیا کرو, وہ تو آپ نے پہلی مرتبہ ہاتھ رکھا تبھی میں پہچان گیا. آپ نے ہاتھ رکھا, اللہ کے رسول نے تو کیسے پہچان گیا, میری آواز سے پہچانا. آپ نے جب ہاتھ رکھا تو جنت کی مشک کی خوشبو آپ کے ہاتھوں سے آ رہی ہے. میں وہ خوشبو سے پہچان گیا کہ کوئی عام آدمی کا ہاتھ نہیں ہے, کہ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے. اور کیا فرمایا حضرت صحیح نے, کیا فرمایا, اللہ کے رسول آپ تو بہت بڑے, اللہ کے رسول آپ بہت بڑے ہیں, آپ سارے نبیوں کے امام ہیں, آپ پیغمبر ہیں, آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں, آپ کے پاس قرآن کریم اترتا. میں تو ایک معمولی قسم کا آدمی ہوں نا, میں تو ایک غریب آدمی ہوں, معمولی آدمی ہوں. آج مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ اس غریب کے سر پر ہاتھ رکھنے والے آپ بن گئے اور آپ میرے ساتھ اس طرح ہنسی مذاق کرنے والے بن گئے. اللہ کے رسول آپ کا یہ احسان میں کبھی نہیں بھول سکتا. سننا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, او ظہیر دنیا کی نگاہ میں تو معمولی ہوگا, دنیا کی نگاہ میں تو معمولی ہوگا, لیکن مجھے معلوم ہے میرے سینے میں قرآن ہے. آج آسمان پر تیرا مقام کیا ہے کہ جبرائیل کو بھی آسمان پر تیرا نام لینا پڑتا ہے. تو میرے پیارے دوستوں, آج ہم سوچیں کہ ہمارا معاملہ کس طریقے کا ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو خیر بھائی آنے کے لیے دیکھو, میں روزانہ بیان میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ عمل کے میدان میں سنا بہت سنا, یہ رمضان کا مبارک مہینہ اور عجیب معاملہ اللہ نے بھی مجھے یہاں آخری عشرے میں پہنچایا. تو میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں میرے دوستوں, عمل کرو, آج سے طے کرو کہ جمعہ کے بعد نکلوں گا, کوئی گالی گلوچ نہیں. ہاں تو ہوتا ہے بھائی, صاحب نے کسی نے چلو تھوڑا دھکا مارا, کسی نے آپ کو گالی دیا, ارے تو صرف اتنا سوچ لینا کہ میں روزے دار ہوں اور اگر روزہ نہیں, کیونکہ میرے نبی نے تو اس طریقے سے مجھ کو سکھایا نہیں تھا. اور ہمارے نبی نے سکھایا کہ گالی کے بدلے میں گالی دینا. ارے اگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہوتا
تو نبوت کا پھیلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے محبوب یہ مکہ والوں کے لیے یہ مدینہ والوں کے لیے آپ نرم ہو جاؤ آپ نرم ہو جاؤ. کہہ رہے نبی کو سنا رہے ہیں بھائی ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی رحمت للعالمین. ایک کام نہیں. اور دوسری بات ہے جو جلدی باتیں آپ کو بتا دوں. ایک دوسری بات اس کا بہت خیال رکھو. ایک اور حدیث پاک میں آپ کو سناؤں اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے سمجھو یہ پورا کمرہ جو ہے نا یہ پورا کمرہ اس کو گھاس پھوس سے بھر دو. بھائی یہ کمرے کو گھاس پھوس سے بھر دو. پورا کمرہ بھر دو نیچے سے اوپر تک. اوپر سے نیچے اور دوسرے تیسرے مالے تک آپ بھر دو گھاس کو. اور اس کے بعد میں آگ کی چنگاری لگاؤ. بھائی ماچس لے لو آگ کی چنگاری لگاؤ. بتاؤ یہ گھاس پھوس کا کیا حل ہوگا؟ ارے بولو نا کیا حل ہوگا؟ یہ جل کے بھائی جل کے سب ختم ہو جائے گا. بھائی کچھ بچے گا بتاؤ گھاس کچھ بچے گا سب کا کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اب سنو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کا ایک گناہ ایسا ہے میری امت کا ایک گناہ ایسا ہے وہ چنگاری ہے چنگاری. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میری امت کا ایک گناہ چنگاری ہے. اور وہ چنگاری جب نماز پر لگے گی روزے پر لگے گی زکات پر لگے گی حج پر لگے گی جیسے گھاس پھوس برباد ہو گیا. اللہ کے رسول قسم کھا کر فرماتے وہ چنگاری ایسی ہے جو انسان کی تمام عبادتوں کو چلا کر ختم کرے گی. اب وہ چنگاری کیا ہے؟ پر وہ کیا ہے گناہ؟ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی بھی حفاظت فرمائے. وہ گناہ جو سب سے بڑا گناہ جو میں اور آپ اپنے دل میں لے کر گھوم رہے وہ جلن حسد اور جیلسی. بتاؤ ہے کہ نہیں ہے میرے دوستوں؟ آج میری دکان ہے اگر میری دکان نہ چلے اور میرے بازو والے کی دکان چلے رات کو نیند نہیں آئے گی. ارے بولو نا رات کو نیند نہیں آئے گی. اگر میرے سامنے کسی کی تعریف ہوگی آدمی ماشاء اللہ بہت اچھا زکات کرتا اتنا دیتا رہے فوراً سننے والے کے دل میں جلن بولو ہوتی کہ نہیں ہوتی جلن. ارے سگا بھائی سگے بھائی سے چلتا ہے. آج سگا بھائی سگے بھائی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا. میرے دوستوں یاد رکھو یہ جلن اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر قیامت میں اللہ نے یہ جلن ہماری سامنے رکھی تو ہماری نماز روزہ زکات کچھ بھی کام نہیں آئے گا. تو آپ توبہ کرو بھائی جلن بھی دل سے نکالیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں کیسے جلن کو اپنے دل سے نکالنا وہ بھی طریقہ بتا رہا. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتا دوں میرے دوستوں بہت پیارا واقعہ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے بھائی صاحب نے کہا ایک مرتبہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے. بیان ختم ہوا ایک صحابی جانے لگے. سننا ایک صحابی بیان سے اٹھ کے جانے لگے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو کہا جنتی دیکھنا ہے. ارے تم لوگوں کو جنتی دیکھنا ہے. تو صحابہ کرام نے کہا دیکھنا. کہا دیکھو وہ جو جا رہا ہے نا وہ جنتی. چلو وہ صحابی تو چلے گئے. دوسرے دن پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوئی. سارے صحابہ کرام جمع ہے. بیان ختم ہوا اور سارے کے سارے لوگ جانے لگے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا رہے جنتی دیکھنا ہے تم کو جنتی دیکھنا. تو سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم کو جنتی دیکھنا. تو وہی آدمی جو جا رہے تھے سارے بولے وہ جنتی جا رہے کتنی مطلب اللہ کے رسول ہم کو جنتی کہا. تو تیسرے دن پھر یہی معاملہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ارے کوئی تم میں سے جنتی کو دیکھنا چاہتا. سارے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول دیکھنا چاہتے. کوئی آدمی جن کو پہلی مرتبہ اشارہ کیا دوسری مرتبہ اشارہ کیا آج بھی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے دیکھو انظروا الی رجل من اہل الجنہ. دیکھو وہ جنتی جا رہا. اب تین رات تک ایک ہی صحابی کے بارے میں اللہ کے رسول کہے جنتی جنتی جنتی. تو بتاؤ ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ارے وہ ہو گئے. پہلے ایک ہی مرتبہ کہا تو ہو گئے. تین رات اللہ کے رسول ایک ہی شخص کے بارے میں. اچھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا ایک صحابی تھے جس کا نام تھا حضرت عمرو بن عاص. نام یاد رکھنا کیا نام ہے؟ حضرت عمرو بن ایک صحابی ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ وہیں پر ہے انہوں نے پہلی رات بھی دیکھا کہ اللہ کے رسول نے جنتی کہا. دوسری رات بھی اللہ کے رسول نے جنتی کہا. تیسری رات بھی اللہ کے رسول نے جنتی کہا. اور حضرت عمرو بن عاص جو ہے بہت مالدار تھے اپنے بڑے گھر والے تھے. انہوں نے کہا کہ مجھے کام کرنا پڑے گا یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کون سا عمل کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو بولو اللہ کے رسول نے ان کو جنتی کی کون سا عمل کرتے ہوں گے. حضرت عمرو بن عاص نے اپنا پورا کپڑا بدل دیا بالکل غریب اور مسافر کا کپڑا پہنا تاکہ کوئی پہچان نہ سکے. اور حضرت عمرو بن عاص راتوں رات وہ صحابی کے گھر پر گئے. اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مہمان آتا تھا تو یہ نہیں پوچھتے تھے کہ تم کیوں آئے. ہر آنے جانے والا مہمان بن جاتا. تین تک لوگ مہمانی کرتے تھے. آپ چوتھے دن پوچھتے تھے کہ تم کیوں آئے ہو. ہماری طرح معاملہ اس زمانے میں ہوتا نہیں تھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کپڑا بدلا. ایک غریب بن گئے مسافر بن گئے اور
مسجد ہے وہ صحابی کے گھر پر. آپ کو دروازہ کھٹکھٹایا, مسافر ہو, غریب ہو, اگر میرے گھر پہ آسرا مل جائے گا تو میرا کام ہو جائے گا. وہ صحابی نے کہا آ جاؤ, سو جاؤ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ان کے گھر پہ گیا, اللہ کی قسم میں سونے والا تو نہیں تھا. حضرت عمرو بن عاص قسم کھا کر کہتے میں سونے والا تو نہیں تھا, اس لیے میں سونے تو گیا نہیں تھا. میرا گھر ہے, میرا بستر ہے, سب کچھ ہے. میں تو صرف یہ دیکھنے آیا یہ کون سا عمل کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان کو جنت. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کی قسم پوری رات میں دیکھا وہ تو سو رہے تھے, اٹھے نہیں, تہجد پڑھنے اٹھے نہیں. کہا بالکل فجر سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے, وضو کیا, 2-4 رکعت تہجد پڑھی اور فجر کی نماز ہم لوگوں نے جماعت کے ساتھ پڑھی, اور اس کے بعد ہم کو تھوڑا بہت کھانا پینا تھا وہ کھایا پیا, اور اس کے بعد وہ اپنے کام پر چلے گئے. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے سوچا کہ یہ کام پر کوئی کام کرتا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 3 رات تک جنتی کہا. حضرت عمرو بن عاص نے فرمایا میں مسافر ہوں, اگر تو کہے تو تیرے ساتھ میں بھی کام پر چلوں. وہ شخص نے اجازت دے دی. حضرت عمرو بن عاص ان کے ساتھ کام پر گئے. پھر رات کو آئے, پھر رات کو دیکھا تو وہی معاملہ, پھر دوسرے دن بھی وہی معاملہ, دوسری رات بھی وہی معاملہ, تیسرے دن بھی وہی معاملہ, تیسری رات بھی وہی معاملہ. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تیسری رات کو میرے دل میں, حضرت عمرو بن عاص فرماتے اللہ کی قسم میرے دل میں خیال آیا اس سے زیادہ عبادت تو میں کرتا ہوں. میں جب اپنے گھر میں رہتا ہوں تو میں لمبی لمبی تہجد پڑھتا ہوں, اس سے زیادہ عبادت میں کرتا, اس سے زیادہ صدقہ خیرات میں کرتا, اس سے زیادہ اللہ کو راضی میں کرتا. اللہ کے رسول نے مجھے کبھی جنتی نہیں کہا, اور 3 راتیں ہو گئی اس کو جنتی جنتی جنتی, حالانکہ یہ کوئی بڑا عمل تو کرتا نہیں, اس وجہ سے جنتی ہوا. حضرت عمرو بن عاص فرماتے 3 دن اور 3 راتیں ہو گئی. جب 4تھا دن شروع ہوا تو وہ صاحب نے پوچھا بھائی آپ میرے گھر میں 3 دن 3 رات سے ہو, کیا معاملہ کیا ہے, وہ کون سے کام سے آپ آئے ہو؟ حضرت عمرو بن عاص کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کیا فرمایا جو کام سے آیا تھا وہ کام پورا نہیں ہوا. کا کام سے تو آیا تھا لیکن وہ کام میرا پورا نہیں ہوا. انہوں نے سب سے بچا دیا, میں کوئی معمولی آدمی نہیں, میں تو عمرو بن عاص ہوں, میرا وہ مکان ہے اور میری وہ شان ہے. کہا میں تو لباس بدل کر آیا اور 3 دن اور 3 رات میرے ساتھ میں رہا کہ شاید تیرا کوئی عمل دیکھو جو مجھے جنتی بناتا. لیکن اللہ کی قسم کوئی عمل ایسا نہیں جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تجھے جنتی کہا اور 3 دن اور 3 رات تک سنا. وہ صحابی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے. کہا ہاں ایک عمل ہے میرے پاس, ایک عمل ہے میرے پاس جو نظر نہیں آتا, لیکن اسی کی وجہ سے اللہ کے رسول نے مجھے جنتی کہا. حضرت عمرو بن عاص حیران ہو گئے 3 دن 3 رات میں تیرے پاس رہا اور کوئی عمل مجھے نظر نہ آیا. وہ صحابی کا جملہ سنا, کیا فرمایا میرے پروردگار کی قسم یہ عمل تم دیکھ نہیں سکتے, میرے دل کو پھاڑ کر دے. اس میں کسی کی جلن اور کسی کی دشمنی تجھے نظر نہیں آئے گی. میرے دل میں کسی کی جلن نہیں, کوئی کھوٹ نہیں, کسی کا کپٹ نہیں, کسی کے بارے میں کبھی برا نہیں چاہتا. میرے دل کو اگر پھاڑ کر بتاتا اتنا صاف ستھرا دل ہے, اس میں اگر محبت ہے اللہ رسول کی محبت ہے, باقی کسی سے کوئی دشمنی, کسی سے کوئی جلن. اور بتا 3 رات میں تو نے میری زبان سے کبھی غیبت کو سنا, تو نے کبھی مجھے جھوٹ بولتا ہوا سنا, کبھی تو نے مجھے کسی کو دھوکہ دیتا ہوا دیکھا؟ یہ میرا دل سارے لوگوں کے لیے بہت صاف ہے, اس میں کوئی جلن نہیں, اس میں کوئی بغض نہیں, کوئی عداوت نہیں, کوئی کینہ نہیں, کوئی کپٹ نہیں, کسی کی ترقی پر ہم کو کوئی جلن نہیں. حضرت عمرو بن عاص وہاں سے اٹھ کے گئے سیدھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. سننا, حضرت عمرو بن عاص جب اللہ کے رسول کے پاس گئے تو چہرہ اترا ہوا تھا. اللہ کے رسول پاک سے مجھے کیا ہوا, اللہ کے رسول پاک سے مجھے کیا ہوا, اتنا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ حضرت عمرو بن عاص نے کوئی جواب نہیں دیا, قربان جاؤ. ہمارے نبی نے فرمایا 3 دن کہاں گزر کے آئے, 3 دن کہاں گزر کے آئے ہو؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوری داستان سنا دی, ہمارے نبی نے فرمایا میں نبی ہوں, قسم کھا کر کہتا ہوں وہ نہیں جو بھی اپنا دل ایسا بنا لے گا میں وعدہ کرتا ہوں اللہ نے اس کو جنتی بنا دیا. میرے پیارے دوستو, آج ہمارے دل میں جو جلن ہے نا, کیوں کوئی ہمارا بھائی ترقی کرتا, اس کا ایک گھر سے دوسرا گھر ہو گیا, اس کی ایک گاڑی سے دوسری گاڑی ہو گئی, ہمارے گھر سے کیوں دکھا بھائی, کیوں دکھا؟ یہ سوچو نا. آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھو لالچ تو سب کو ہے, ارے بولو ہے کہ نہیں ہے, ارے میں آج اگر کسی کی اچھی گاڑی دیکھوں تو میرے دل میں بھی آگے کاش کے میری ہوتی, میں کسی کا بنگلہ دیکھوں تو میرے دل میں بھی آگے کہ کاش کے میرا بھی بنگلہ ہوتا. لیکن اس کا علاج کرو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طرح کا مسلمان 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک وہ ہے جو کسی بھی چیز کو دیکھ کر لالچ میں آتا ہے لیکن دعا کرتا ہے اللہ تو نے اس کو دیا, اللہ مجھ کو بھی دے دے. کرو گے بھائی, اس کی دعا کرو گے, اللہ تو نے اس کو دیا, اللہ مجھ کو بھی دے دے. اور اس کو ارے اللہ 10 بنگلے دے دے, میرا کیا چاہتا ہے, اللہ اس کو 10 گاڑیاں دے دے, لیکن اللہ مجھ کو بھی دے دے. ہمارے نبی نے فرمایا مومن ہے, ہمارے نبی نے فرمایا یہ, لیکن ہم لوگ ایسا کرتے ہیں, ہم لوگ یہ سوچتے ہیں میرے کو ملے اور یہ راستے پہ بھی مانگتے ہیں.
بس ہمارے دل میں تو یہ ہوتا ہے کہ کب میں اس کو مصیبت میں دیکھوں. وہ جلن، وہ حسد کی آگ ہمارے دل میں ایسا جلتی ہے کہ کب یہ برباد ہوئے، کب یہ تباہ ہوئے. ہمارے نبی نے فرمایا کسی کی نعمت کو دیکھ کر اگر یہ جلن پیدا ہو کہ مجھے ملے اور یہ راستے پر پکڑا جائے، ہمارے نبی فرماتے یہ مومن نہیں، یہ منافق بن چکا ہے، اس کے دل سے ایمان کم ہوتا جا رہا. اللہ حفاظت فرمائے. تو خیر میرے پیارے دوستوں، یہ کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے، اور ایک بات اور کروں گا. سب سے پہلے تو میں گالی گلوچ ادھر ادھر میرے دوستوں، ہم اسلام جو ہے اللہ کی قسم کوئی بھی ہوگا قسم کھا کر کہے گا اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کے زور پر پھیلا ہے. تلوار کے زور پر اسلام نہیں پھیلا، اخلاق کے زور پر اسلام پھیلا ہے. آج ہمارے باہر کے اخلاق، ہمارا باہر کا کردار، ہمارے باہر کا کیریکٹر کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے نبی کو بدنام کرتے ہوئے ہمارے اسلام کو بدنام کرے. اسے سب سے پہلے بھائی یہ سب ختم بھائی نہیں کریں گے انشاءاللہ. آپ کی دکان پر آپ سیف ہو ماشاءاللہ. آپ کی دکان پر اگر کوئی کام کرتے تو گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ گالی دینے کی کیا ضرورت؟ ہم مانتے ہیں چلو اس کی غلطی ہوئی، مانتے ہیں اس کی غلط، پیار محبت سے سمجھا دینا، پیار محبت سے سمجھا دے. اور اگر اس کی غلطی ہوئی ہے تو یہ سوچ کے وہ تیرے حق میں غلطی کرتا، تو نے خدا کے حق میں کسی غلطی کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور حضرت انس، بولو کیا نام حضرت؟ کیا فرماتے؟ حضرت انس فرماتے میرے نبی مجھے کوئی کام دیتے تھے کہ یہ کام کر کے آؤ. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نکلتا تھا، کام کرنے کے لیے نکلتا تھا. راستے میں بچے کھیلتے ہوتے، حضرت انس فرماتے میں کھیلنا شروع کر دیتا اور یہ سوچتا کہ تھوڑی دیر کھیلوں گا اس کے بعد میں کام کر لوں گا. لیکن حضرت انس فرماتے وہ میرا بچپنا تھا، وہ میرا لڑکپنا تھا. میں کھیلنے میں لگتا تو اتنی دیر کھیلتا کہ مجھے یاد ہی نہیں رہتا کہ میرے نبی نے مجھے کام کے لیے بھیجا. حضرت انس فرماتے کب یاد آتا؟ جب میں کھیلتے کھیلتے نظر پڑتی کہ اللہ کے رسول خود آ رہے ہیں. اللہ کے رسول حضرت انس فرماتے میرا بدن کانپنے لگتا کہ اللہ کے رسول پوچھے کہ تم نے کام کیا کہ نہیں کیا. لیکن حضرت انس فرماتے اللہ کی قسم میرے نبی قریب آتے تھے اور کہتے تھے میرے پیارے بیٹے انس کھیلنے کا کام کر لے، کام میں کر لوں گا اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے پیارے دوستوں، ہمارے نبی نے یہ اخلاق کو اور ہم راستے پر گالیاں دیں. یہ سگنل لگتا ہے نا، سگنل ہمارے جوان کو جب وہ سگنل لگے گا لال سگنل، بھائی گاڑی روکے نہیں روکے وہ پھر آ کر باہر آ کر اوٹے پر آ کر کہے گا اپنے کو کوئی دینا دینا نہیں، کسی کے باپ سے اپنے کو کوئی مطلب نہیں. کیا ہے اسلام ہے، تو مسلمان ہے، تیرے سینے میں کلمہ ہے، تو اسلام گھرانے میں پیدا ہوا، تیرے گھر میں قرآن ہے، تیرے گھر میں حدیث ہے. میرے پیارو آج سے ویسا کرو گے انشاءاللہ گالی کرو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ زبان بولے تو حق کے واسطے بولے، باقی جیبت کرنا، چگلی کرنا، خیانت کرنا، گالی گلوچ کرنا نہیں کریں گے. بولو نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق. اور دوسری بات جو خاص بات ہے، دیکھو یہ کاروبار والوں کے دل میں بہت سی بات آتی ہے، دل کی چلن. بھائی دل کی آج دو گھروں کے دل کی چلن، آپ سوچتے ہو کہ یہ حسد کو نکالو کیسے؟ بہت آسان طریقہ. اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں. یہ طریقہ لکھنے والے حضرت جنید بغدادی. اچھا بتاؤ حضرت جنید بغدادی نے صحیح لکھا ہوگا نا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے؟ کبھی کسی کونے میں بیٹھ جا، کسی کونے میں بیٹھ جا اور سوچ تیرے دل میں کس کس کی چلن ہے. تو کس کے پڑھنے سے چلتا ہے، کس کے کمانے سے تو چلتا ہے، کس کی دکان سے تو چلتا ہے، کس کے کاروبار سے تو چلتا ہے، کس کے کپڑوں سے تو چلتا ہے. تو سوچ. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سوچ اور سوچنے کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ اور کہے کہ اللہ اس کا ثواب میں نے اس کو پہنچا دیا. حضرت جنید بغدادی فرماتے 20-21 روز تک یہ عمل کرتا رہے، اللہ جھلک کو محبت میں بدل دے گا. اب بھی تو اس کے ساتھ رہے گا، لیکن اب جھلک کے ساتھ نہیں ملے گا، محبت کے ساتھ ملے گا. تو میں سب کریں گے، عمل کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک بات ضرور کہوں گا، یہ ہو سکتا ہے الوداع جمعہ ہو، آئندہ جمعہ ہو سکتا ہے عید ہو، یا ہو سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ ہو، جو بھی ہو. ایک بات میں آپ کو کہوں گا، چاند کے معاملے میں ہم کو اپنی زبان کھولنے کی ضرورت. اچھی معاملہ، ارے یہ معاملہ علماء کا معاملہ ہے، علماء کا معاملہ ہو. وہ آدمی جس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں، داڑھی بھی نہیں، جس کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، اس کو یہ اٹھا کے پوچھو وضو کرنے میں سنت کتنی نہیں معلوم. ارے اس کو اٹھا کے پوچھو کہ غسل کرنے کا طریقہ کیا، کیسے بچے پیدا ہو گئے لیکن آج تک اس کو غسل کرنے کا مشہور طریقہ نہیں معلوم. اس کی پٹن دیکھو تو ڈٹوں کے نیچے، اس کے گھر میں دیکھو تو اتنا لمبا چوڑا کی نہیں. کیا کہہ رہا ہے چاند کا معاملہ ہے، میرے کو سمجھ میں نہیں آتا. تو تیرے اندر کون سی کہ تیرے کو سمجھ میں آ گئی؟ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی. یہ ہوتا کیا ہے میں آپ کو صحیح بتاؤں. کیونکہ ہم نے روزہ رکھا، ارے 19 روزہ رکھا تو 20 روزہ رکھا، اور حدیث سے پاک میں آتا ہے کسی کی برائی کرو تو روزہ برباد ہو جاتا. تو شیطان یہ کبھی نہیں چاہے گا، ہمارا رب کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ اس کے روزے اللہ کے دربار میں قبول ہو. چاند کا معاملہ درمیان میں آ گیا اور ہر آدمی نے سڑک کے کنارے بیٹھے بیٹھے چاند
अल्लाह अकबर कबीरा, तुझे नमाज पढ़ना नहीं आता, तू चांद के बारे में क्या बातें करता है। हाँ, जो उलमा फैसला करे हमको उन उलमा के पीछे चलना, हम आपस में बात भाई तेरी बात कोई सुनने वाला, सच बताओ तेरी बात कोई सुनने वाला, मेरी बात जब कोई मेरी बात सुनने वाला नहीं, मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं, तो फिर हमको गीबत करके अपने रोजे को बर्बाद करने की जरूरत क्या। ये तो कितना बड़ा पावली और नादान होगा कि इतना अच्छा रोजा रखा और 2-3 मिनट गीबत करके पूरे रोजे को बर्बाद कर दिया। तो एक काम तो ये है, ये सब छोटे छोटे काम मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे करेंगे इंशाअल्लाह। जो भी ऐलान हो, चाहे जुमा का हो कि शनीचर का हो, हमको तो ईद मनाना है और अल्लाह तबारक व तआला ईद की सारी खुशियां हमको नसीब फरमाए, अल्लाह सारे रोजे को कबूल फरमाए। और एक बात मेरे दोस्तों जरूर कहूँगा, देखो रमजान का महीना है, मुझे बहुत खुशी है, हमारे सब भाई नमाज की बहुत पाबंदी करते हैं। रमजान के महीने में हम मस्जिदों को भरी भरी देखते हैं। मेरे प्यारों, आज मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात कहता हूँ कि तय करो कि रमजान के बाद भी नमाज पढ़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरीके से आपने मस्जिद को आबाद किया, फजर में, जोहर में, असर में, मगरिब में, ईशा में, हम इसी तरीके से मस्जिद को आबाद करें। मेरे दोस्तों में क्या कहूँ, ज्यादा तो कुछ कहने की जरूरत नहीं। पीराने पीर का वही हवाला मैं आपको दूं, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते, उनका जुमला सुनो, देखो फैसला आप करना, और इतने बड़े मुफ्ती का फैसला है। आज हमारे सामने कोई मुफ्ती की बात है तो मैं मुफ्ती को नहीं मानता, अरे मैं कहता हूँ भले नहीं मानता, लेकिन बहुत बात को तो मानता है। अरे बोलो ना, बहुत बात को मानता है कि वहां भी नहीं मानता है, बोलो ना मजमा, बोले ना बहुत बात को तो मानता है ना, और मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? इसलिए कि पीराने पीर ने जब ख्वाब देखा था, अल्लाह के रसूल, जल्दी बताओ, पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जब ख्वाब देखा और ख्वाब में अल्लाह के रसूल को देखा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अब्दुल कादिर ईद की बातें करता था, जुबान तेरी होगी, कलाम मोहम्मद का होगा, जुबान तेरी होगी कला। और पीराने पीर साफ फरमाते, साफ मेरी इबादत बताओ, साफ फरमाते, मन तरका सलात मुतअम्मिदा वलौ वाहिदा लैसा लहू फिल इस्लामी नसीब। फरमाते जिसने जानबूझकर, पीराने पीर फरमाते जिसने जानबूझकर एक ओनली वन, जिसने जानबूझकर एक फर्ज नमाज को छोड़ा, पीराने पीर फरमाते अब डर है मौत के वक्त कलमा नसीब नहीं होगा। मेरे दोस्तों, रमजान का महीना है, जुमा का दिन है, तय करो। देखो कलमा बहुत प्यारा, ये अल्लाह का करम है कि उसने हमको कलमा दिया है। इस कलमे को अपने हाथ से छाने मत दो। और नमाज में बरकत है, नमाज में रहमत है, नमाज में मग़फ़िरत है, नमाज में अल्लाह राजी होता है। अरे नमाज ही बन जा, अल्लाह फरमाते नमाजी बन जा, तेरे घर वालों को नमाजी बना दे, रोजी की फिक्र मत कर, रोजी मैं तेरे दरवाजे तक पहुंचा दूंगा। रोजी पहुंचाने वाला कौन है? अल्लाह है। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, हम सब इन बातों पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक तो भाई मैं फिर आपको मुज़ाकरा कर दूं, थोड़ा वक्त आपका ले रहा हूँ, मुज़ाकरा कर ले भाई। गाली गलौज बोलो गाली गलौज हमारे दिल में किसी की जलन, किसी का जीना, किसी की कब्र, किसी की तरक्की पे हमको झलना, ऐसा। और नंबर 3 याद रखो, नमाज की पाबंदी भाई करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। और 2 बातों का ऐलान आपके सामने करना, एक 2-3 बातों का ऐलान करना। सबसे पहले तो ये ऐलान करना कि देखो बहुत सारे लोगों के फोन आए बीमारी के वास्ते, कल रात से चल रहे मेरे मोबाइल पर, हमारे दोस्तों के मोबाइल पर। अब तो अपने नाम मुझे याद नहीं रहते, हालांकि वो बेचारे फोन पर कहते हैं कि मौलाना नाम लेकर कहना, लेकिन वो नाम याद नहीं रहता। मैं रमजान की मुबारक घड़ी में दुआ करता हूँ कि उम्मत में जितने भी बीमार है, आप लोग आमीन कहते ना, अल्लाह तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए, और जितने परेशान आ रहे अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। और एक ऐलान ये करना कि आज रात को फिर हम जमा होंगे इंशाअल्लाह। भाई आएंगे ना आप लोग, आज थोड़ा दूर सफर करना पड़ेगा आपको, हमको पूर्ण मदीना मस्जिद, पूर्व में जो मदीना मस्जिद है वहीं पर मुझे पहुंचना है। 4 रकात तरावी भी पढ़ाना इंशाअल्लाह, और ईशा भी पढ़ाना है, और वितर भी पढ़ाना, और उसके बाद जरूरी बातें करना। अल्लाह हम सबको वहां पहुंचने की तौफीक अता फरमाए। और कल शनीचर असर की नमाज के बाद से हम लोग अपने घर से निकलने वाले हैं। आप दुआ करें अल्लाह इस निकलने को कबूल फरमा ले। कल असर की नमाज के बाद भागा तलाव में, गुंबद वाली मस्जिद, भागा तलाव हाफिज नजर के सामने जो मस्जिद है भागा तलाव, वहाँ असर के बाद, कल शनीचर है, असर के बाद जिक्र की मजलिस होगी। और उसी मस्जिद में यानी भागा तलाव की मस्जिद में कल रात को वही 4 रकात तरावी पढ़ाना और वही बयान होगा। लेकिन कल शनीचर को ये भागा तलाव का बयान खत्म होगा, हम सीधे चुनकर मस्जिद में पहुंचेंगे, और 3 दिन और 3 रात हमें उसी मस्जिद में
میں رہنا ہے. اور وہاں سے پھر ہم نکلیں گے تو قاضی پور آبا والے کی مسجد میں جب تک چاند نظر نہ آئے ہم اعتکاف کی نیت سے وہیں پر رہیں گے. میں بھی 24 گھنٹہ وہیں پر رہوں گا. دن کا وقت ہو رات کا وقت ہو وہیں پر رہیں گے. اور سارا پروگرام بنا ہوا ہے کہ ذکر کب ہوگا, درود پاک ختم کب ہوگا, ختم خاجگان کب ہوگا, سارے خواجہ لوگوں کی جو ختم ہے پاک ہے وہ کب ہوگا, دعا کب ہوگی, وہ سارا پروگرام لکھا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک دوسری بات ہے کہ یہ مسجد میں ہم جمع, اور میں تو چاہتا ہوں کہ ابھی نقد یہ کام ہو جانا چاہیے. کام یہ ہو جانا چاہیے کہ جس کا اللہ کے گھر میں ہم جمع ہے. ابھی یہ اللہ کا گھر مجھے برابر یاد ہے کہ آفتاب مسجد بہت چھوٹی سی تھی. آج اللہ کی طرف سے بنانے والا اللہ ہے, آپ لوگوں کی محنتیں ہیں. یہ مسجد ماشاءاللہ بہت بڑی ہو گئی. اب اس میں صرف دو کام کی ضرورت ہے. ایک تو اس مسجد میں چٹائی کی ضرورت ہے اور ایک اچھے مائک کی ضرورت ہے. چٹائی کی ضرورت ہے اور مائک کی ضرورت ہے. اور یہ اتنا گولڈن موقع ہے اس لیے کہ اگر آپ نے چٹائی دے دی, میں پوری چٹائی نہیں دیا, صرف اتنا حساب لگا لیں کہ کتنے حصے پر کوئی آدمی نماز پڑھتا اتنا حصہ دے دے, قیامت تک جو اس پہ نماز پڑھتا رہے گا ثواب تو مجھے ملتا رہے گا. لکھا ہے کہ کسی نے کسی کے واسطے مصلی بچھا دیا, وہ جتنی رکعتیں پڑے گا اللہ وہ تمام رکعتوں کا ثواب تجھ کو بھی دے گا. تو مسجد میں دے دینا, معلوم کہ قیامت تک کون کون آ کے نماز پڑھتا رہے گا, اللہ ثواب دے گا. تو چٹائی کا معاملہ ہے اور مائک کا معاملہ ہے. یہ دو چیزیں اس مسجد میں بہت ضرورت ہے. چٹائی تو نماز والوں کے لیے ضرورت ہے اور مائک کی ضرورت آپ جانتے ہیں جب مجمع ہوتا ہے تو آواز پہنچانے کے لیے ضروری ہے. اور یہ دونوں کا بجٹ ملا کر 70,000 سے 80,000 روپیہ ہوتا, جو یہاں سے بازار والوں کے لیے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل کام نہیں ہے. تو اللہ کرے آج دن دیکھو یہ چیز خیر کا جب دروازہ کھلتا ہے اس میں اپنا حصہ لگا دے. بولے ایک مرتبہ ایسا اعلان ہوگا تو چٹائی کا بندوبست ہو گیا, مائک کا بندوبست ہو گیا, اس کے بعد جو تو پیسہ دے گا تو وہ کام میں نہیں لگے گا جو کام میں تو چاہتا تھا کہ قیامت تک نماز کا ثواب میرے نام آیا ماننا. اس لیے میرا جو بھائی اس کام میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں, میں بھی یہاں پر ہمارے مفتی شاہ صاحب میرے رفیق محترم اللہ کی عمر میں برکت عطا فرمائے, یہ بھی یہاں پر ہے. اور بھی یہاں کے جو ذمہ دار محمد بھائی ہو یا نور بھائی ہو یا ہمارے جنید بھائی ہو یا ہمارے امام صاحب ہو, یہ جتنے بھی ذمہ دار ہے آپ ان کو پہنچائیں. اور باہر بھی انشاءاللہ انتظام ہوگا, لیکن اس میں زکات کی رقم نہیں. بھائی زکات کی رقم, مسجد کا معاملہ, چٹائی کا معاملہ, مائک کا معاملہ, زندہ رقم سے آپ اپنا تعاون کریں. بھائی کریں گے انشاءاللہ. اور ایک دوسری بات, آپ کی جو زکات کی رقم ہے اگر آپ نے دے دیا الحمدللہ زکات, لیکن اگر نہیں دی ہے اور آپ تھوڑی تھوڑی کر کے زکات دیتے ہو تو یہاں ہمارے مولانا آئے ہوئے ہیں جو دیول گھاٹ سے آئے ہوئے ہیں, اور میں خود دیول گھاٹ گیا ہوں. میں تو اپنے پروگرام کے سلسلے میں گیا تھا, لیکن جب میں نے ان کے مدرسے کو دیکھا, میں ان کے مدرسے کو صرف شارٹ میں اتنا بتا دوں کہ یہ مدرسہ ایسا ہے کہ جنگل میں اللہ نے منگل بنایا ہے. تو یہ دیول گھاٹ کا جو مدرسہ ہے, جس مدرسے کا نام ہے جامعہ اسلامیہ ابو بکر صدیق, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں, میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. بہت ضرورت ہے تو آپ اپنے, اور وہاں میں نے دیکھا غریب غریب یتیم بچے پڑھتے ہیں, تو آپ اپنی زکات کی رقم دیول گھاٹ کا جو باہر کھاتا لگا ہو وہاں پر دینا ہے, اور زندہ رقم اس مسجد میں دینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے سننے کو قبول فرمائے. کھڑے ہو جائے, سب لگا دے, سب سنتیں پڑھ لیں, سب کی سنتیں باقی ہے, سنت ادا ہو جائے, اور اس طریقے سے کھڑے رہے تاکہ پیچھے والوں کو بھی جگہ ملے. اللہ سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله, أولا أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن, فإن التقوى سلامة الإيمان, كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وعباد الله, إن دين الإسلام دين تكافل وتراحم وتعاطف وشفقة ومعاملة وإحسان. عمل على ذلك أولو العزائم أسلافنا الكرماء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, كما قال سبحانه وتعالى وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله
بينهم. وعباد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حث على التكافل والتناحم بقوله لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تكابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فناهيكم يا عباد الله عن مضاعفة الله ومشاقته إن أخذه أليم شديد. فعباد الله علينا أن نستعد للآخرة بالأعمال الصالحة وبالاجتناب عن الأعمال الخبيثة. الله يهديني ويهديكم إلى سواء الصراط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله الذي أمطر أبطال الرحمة من سحاب المغفرة على المقرين بلا إله إلا الله محمد رسول الله شفيع في الحشر لا إله إلا الله محمد رسول الله ونور على الصراط لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وتسليم أنهار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصلى الله تعالى عليه وعلى جميع الأنبياء المرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين خصوصا على أول الصحابة وأفضلهم بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق التقي أسبق بإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى آله أمير المؤمنين عمر النقي بفيضان أنوار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى آله أمير المؤمنين عثمان جامع أسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى آله أمير المؤمنين علي الرقي قادر الكفار بالإكرام لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى الإمامين السعيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين كاشفي الدار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء بأسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. وعلى عمه الشريفين المكرمين بين الناس أبي عمارة حمزة وأبي الفضل العباس. وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة ببشارة المصطفى. وعلى أبنائه الطاهرين وبناته الطاهرات وأزواجه المطهرات
سائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا فإنه لا حول ولا قوة ولا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. تعالوا يا عباد الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعالوا يا عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يا الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
ضيق إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا قاضي الحاجات، يا رافع الدرجات، يا حل المشكلات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واسترنا واجبرنا واهدنا وارفعنا ولا تضلنا ولا تضلنا ولا تضلنا وادخلنا الجنة بمنك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على ثمرات الموت. اللهم أعنا على ثمرات الموت. اللهم أعنا على ثمرات الموت. اللهم أعنا على سكرات الموت. اللهم أعنا على منكرات الموت. اللهم أعنا على نزاعات الموت. اللهم أعنا على شدائد الموت. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجرنا من عذاب القبر. اللهم اجرنا من عذاب القبر، من عذاب النشر، من عذاب الحشر، من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. اللهم لقنا حجة الإيمان عند الممات. إليك ربي فحببنا،
وفي نفسي لك فذللنا وفي أعين الناس تعذبنا ومن سيء الأخلاق فجنبنا اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللہ ہم کو معاف کر دے مولا، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے. اللہ رمضان کی آخری گھڑیاں چل رہی ہے، اللہ بدنصیب ہے وہ مسلمان، بدنصیب ہے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو. مولا اللہ ہمیں بچا لے مولا، بچا لے مولا، مولا ہمیں معاف کر دے مولا، ہمیں معاف کر دے مولا. اللہ ہم چاہتے تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے ناراض مت ہو مولا، ہم سے ناراض مت ہو مولا. ہم بہت برے گارے مولا، بہت بڑے برے گارے مولا، ہمارے بدن کے پاس بہت برے گارے مولا. ہم نام بڑے گھر صحیح مولا، لیکن اللہ یہ پہلی سب سے لے کر آخری سب تک سب روزے دار ہے مولا، سب بھوکے ہے مولا، کسی نے کھانا نہیں کھایا مولا، اے اللہ کسی نے پانی نہیں پیا مولا، اے اللہ سب بھوکے پیاسے ہے مولا، تیرے واسطے بھوکے پیاسے ہے مولا. اور تو خود فرماتا ہے میں روزے دار کی دعا کو قبول کرتا ہوں. اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں مولا، ہمیں معاف کر دے مولا. اے اللہ آسمان نے تیور بدل دیا مولا، زمین نے تیور بدل دیا مولا، ہمارے گھر کے لوگوں نے تیور بدل دیا مولا. اے اللہ یہ ہمارے گناہوں کی نوبت ہے مولا. اے اللہ تو یہ سب کچھ کرنے دے والا ہے مولا. اے اللہ تیرے غصے سے ہمیں بچا لے مولا، تیرے غصے سے بچا لے مولا، تیری ناراضگی سے بچا لے مولا. اللہ جہنم سے بچا لے مولا، جہنم سے بچا لے مولا، اللہ جہنم سے بچا لے مولا. اللہ کبھی کبھی خیال آتا مولا، اور تیری قسم مولا خیال آتا کسی نہیں آتی مولا. اللہ کو قریب بہت قریب ہے مولا. ہمارا جنازہ اٹھے گا مولا، ہمارا جنازہ اٹھے گا مولا. مولا مولا لوگوں کے بچے کی خبریں ہم سن رہے مولا، لوگوں کی بیماریوں کی خبریں ہم سن رہے مولا. اللہ بہت قریب ہے مولا. ہمارے نام کا بھی اعلان ہوتا ہوگا، اے اللہ ہمارا بھی جنازہ رکھا ہوگا. اے اللہ وہ کیسی گڑی ہوگی مولا، اے پروردگار وہ کیسی گڑی ہوگی. ہمیں گزر کے تختے پر لٹایا گیا ہوگا. اے اللہ ہمیں گزر کے تختے پر لٹایا گیا ہوگا. اے اللہ کفن کا کپڑا ہمارے بدن سے رکھا گیا ہوگا. اے اللہ لوگ ہمارے جنازے کو اٹھاتے ہوں گے. اے اللہ ہماری بیٹی بھی روتی ہوگی، بچی بھی روتے ہوں گے، پورا گھر روتا ہوگا، لیکن مولا جنازہ اٹھے گا مولا. اے اللہ ہمیں قبر کی اندھیری کوٹری میں رکھا جائے گا. اے اللہ قبرستان کا سناٹا ہوگا. اے اللہ پہلی رات آئے گی مولا، اللہ قبر کے اندر پہلی رات آئے گی مولا، اندھیری کوٹری ہوگی مولا، پہلی رات ہوگی مولا. اے اللہ تیرے عذاب سے بچا لے مولا، تیرے عذاب سے بچا لے مولا، تیرے عذاب سے بچا لے مولا. اے اللہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کان میں درد ہوتا بے چین ہو جاتے ہیں. اللہ تیرا عذاب قبر میں ہم کیسے برداشت کریں گے مولا. اللہ کبھی بچا لے مولا. اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا، تیرے نبی نے کہا ہوتا اے پروردگار میں کبھی اپنی قبر پر نہ لاتا مولا، لیکن تیرے نبی نے کہا قبر میں جہنم کا لوہا لایا جاتا ہے. اللہ جہنم سے لوہا لایا جاتا ہے، 3000 سال کا روپیہ لوہا لایا جاتا ہے. اللہ آنکھوں کو چیرا جاتا ہے، اللہ ناک کو کاٹا جاتا ہے، اللہ جبڑوں کو پھاڑا جاتا ہے. اے اللہ آگ لگائی جاتی ہے، اے اللہ ہڈیاں توڑی جاتی ہے، اللہ پتلی سے پتلی ملائی جاتی ہے. اللہ بچا لے مولا، مولا بچا لے مولا. مولا قبر کے عذاب سے بچا دے مولا، ہم سب کو بچا دے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ یہ جمعہ کا دن تو نے دیا ہے، اللہ معلوم نہیں آئندہ ایسا رمضان کا جمعہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، معلوم نہیں مولا کس کے نام پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے مولا. اے اللہ ہم تیرے پاس آنے کے لیے راضی ہے مولا، ہم تیرے پاس آنے کے لیے راضی ہے مولا، لیکن ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کر دے گا. اللہ ہمیں کرنے کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ جو پریشان ہے اللہ سب کی پریشانی کو دور کرا دے. کچھ لوگ کاروبار میں دکان میں بہت پریشان ہے مولا، برکت نہیں ہے مولا. پہلے دکان اچھی چلا کرتی تھی، اللہ اب برکت نہیں ہے مولا. اللہ ہم تجھ سے بھی مانگتے ہیں مولا، غیر کی طاقت سے سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما، میرے حساب حلال روزی کے ویسے فرما. اللہ جو قرضے میں ڈوبے ہیں راتوں کو نیند نہیں آتی مولا،
غیر کی طاقت سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے پیسے فرما دے. اللہ جن کی بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی ہے وہ بہت پریشان ہے مولا. اللہ ان بچیوں کے نکاح اچھی جگہ پر کروا دے مولا. الہ العالمین بہت سے لوگ دکھی ہے, وہ اپنا دکھ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے مولا. سب کے دکھ کو سکھ میں بدل دے مولا. اللہ بہت سے ہمارے بھائی جیل میں بندے مولا, کھانے میں بندے مولا. عید کا دن آنے والا ہے مولا, عید کا دن آنے والا ہے. وہ گھر میں عید کیسی ہوگی مولا, وہ گھر میں عید کیسی ہوگی. بہت اچھے سا کپڑا پہنے شوہر جیل میں بند ہوگا. اللہ وہ بچے کیا خوشی منائیں گے جن کا باپ طلاق ہو کے پیچھے ہوگا. اللہ انہیں چھڑا دے والا, یہ خوشیاں انہیں بھی عطا فرما دے والا, انہیں چھڑا دے اللہ. اللہ جو نہ چاہے اس مقدمے میں پھنسے ہیں انہیں بھی عطا فرما دے والا. حاصلوں کے حسد سے ہماری حفاظت فرما, دشمنوں کی دشمناہٹ سے حفاظت فرما, فتنوں کے فتنے سے حفاظت فرما, ہزاروں تہمتوں کی حفاظت فرما, ہزاروں افواہوں کی حفاظت فرما. اللہ دشمنوں کے چار پھیلا کے بتا دے مولا. اللہ ہم سب کو چھڑا دے مولا, ہم سب کو عافیت اور عزت کے ساتھ چھڑا دے مولا. جو مانگا وہ بھی عطا فرما دے, جو رہ گیا وہ بھی عطا فرما دے. الہ العالمین تیرے پیارے نبی نے جتنا خیر مانگا وہ سب ہمیں عطا فرما دے. جن نے شروع سے پناہ مانگی ہے اس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین.